آج کی اس مجلس غوث اعظم کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت علامہ پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی، ان کی آمد سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ احباب بھرپور نعرے سے استقبال بھی کریں اور اپنے آپ کو بھی جگائے رکھیں۔ شاہ صاحب کا خطاب آپ کو تادیر یاد رہے گا اور وہ آپ کو جگائے بھی رکھیں گے۔ میں تو فقط ابتدا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ آپ کو جگائے رکھیں گے۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین،
اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ پروقار مبارک روحانی اجتماع فیضان اسلام سینٹر کی انتظامیہ کی طرف سے مجلس غوث اعظم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اس سینٹر کے علمی اور روحانی قائد حضرت صاحبزادہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب زیدہ مجدہ، جو ہمارے پاکستان کی مشہور معروف علمی شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر افغانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند گرامی ہیں، اور عظیم خطیب ہیں۔ یہاں اس مرکز میں وہ خطابت اور علمی اور روحانی اور فکری رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور اس سینٹر کے منتظمین کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب حاضرین کو اس محفل مقدس کا صدقہ اللہ تعالیٰ دین دنیا کی سعادت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس وقت آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کے مقتدر جید علماء کرام، اساتذہ فنون تشریف فرما ہیں۔ استاد العلماء علامہ محمد بشیر احمد سیالوی صاحب اور حضرت علامہ مفتی منیر الزمان صاحب، اور میرے محترم بھائی علامہ قاری عبد المالک صاحب، مشائخ اعظام، بالخصوص آستانہ مقدسہ اجمیر شریف سے تعلق رکھنے والے سید صاحب، وہ بھی رونق محفل ہیں، آپ ان کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ ابن مناظر محقق اہل سنت مولانا قاری محمد طیب صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان بزرگوں کی موجودگی میں میرا کچھ عرض کرنا جسارت بھی ہے، لیکن حسب الارشاد میرے لیے سعادت بھی ہے کہ ان حضرات کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنو، ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور قرآن مقدس پر ایمان لاؤ، اور قرآن سے پہلے رسولوں پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا اور اللہ کی کتابوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اور جس نے یوم آخرت کا انکار کیا وہ کھلے کفر میں مبتلا ہوگا۔
یہ اس آیت کریمہ کا تحت لفظ ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمام اصول دین کا بیان فرما دیا ہے۔ جن چیزوں کو، جن امور کو دین اسلام میں اصول کی حیثیت حاصل ہے، ان میں سے اکثر امور کا ذکر اس آیت کریمہ میں کر دیا گیا ہے۔ اور ایک خاص بات فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس سے ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ جو لوگ اپنے ایمان کا اظہار کریں اور اپنے آپ کو مسلم گردانیں یا اپنے آپ کو مومن کہلائیں، ان کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا، جب ان کو مومن کا خطاب مل گیا، اب اس کے بعد کیا تقاضا ہے کہ آمنو، اے مومنو ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا ایمان لانے میں کچھ کمی اور نقص رہ گیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر تنبیہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، صرف ایمان ظاہر نہ کرو، جس چیز کی تصدیق کی ضرورت ہے ان تمام امور کی تصدیق میں اپنا ایمان مکمل کر لو۔ اور پھر وہ تفصیل بیان کر دی گئی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان باللہ میں ایمان بالرسالت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام فرمایا ان سب چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ اور رسول اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ نے عطا فرمایا، ہمیں جس درجے میں عطا فرمایا اس درجے پر ہمیں ہر اس چیز پر ایمان حاصل ہونا چاہیے۔ اور قرآن مقدس پر ایمان، اب ہمیں کہا آمنو آمنو، کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ اور کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانا جائے، اللہ کا کلام مانا جائے، اللہ کی ذاتی صفت سے مانا جائے، اور اسے ضابطۂ حیات تسلیم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتقادی حوالے سے قرآن کو غیر محرف مانا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب کوئی شک کا مقام نہیں ہے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک جیسا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، رسول اللہ نے اسی طرح اپنے امتیوں کو قرآن عطا فرما دیا ہے۔ اور اللہ کے وعدے کے مطابق آج تک قرآن پاک میں کوئی بھی لفظی یا مانوی تحریف نہیں ہوئی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جس طرح اللہ نے قرآن اپنے رسول کو عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، اور صحابہ نے اسی تحفظ کے ساتھ بات کی عطا فرما دیا ہے، حفاظت کے ساتھ۔ اور اس میں وہ باتیں عنوان سے باہر ہیں کہ جو اس کے ناسخ منسوخ ہیں یا منسوخ الحکم ہیں یا منسوخ التلاوت ہیں، ان کی بات نہیں، ان کے احکام حضور نے خود واضح فرما دیے یا صحابہ اکرام نے ان کی تعیین فرما دی۔ پہلی کتابوں کو حق ماننا، تورات، زبور، انجیل، صحف یا رسول کے ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ایک مومن اگر قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ جتنا نقص ہے اس کے لیے، ایسے ہی کسی پہلی کتاب کا بھی انکار کرے گا تو اتنا ہی نقص ہوگا۔ یعنی پہلی امتوں نے تو یہ سمجھا کہ ہم اپنی کتاب کو مانیں، قرآن کو نہ مانیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہم بعد آنے والی امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اپنے آقا و مولا پر نازل ہونے والی کتاب کو ماننے کے ہی پابند نہیں ہیں،
بلکہ ہر اس کتاب کو ماننے کے بھی پابند ہیں جس کو بطور کتاب جناب محمد رسول اللہ نے ذکر فرما دیا. اسی طرح ان سب انبیاء کو ماننے کے بھی پابند ہیں, سب رسول اعظام کو ماننے کے بھی پابند ہیں. اس مرحلہ پر ایک بات ایمان کی وضاحت کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ محدثین نے اور متکلمین نے بیان فرمایا کہ ایمان بسیط چیز ہے, مرکب نہیں ہے. ایمان بسیط ہے اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے, اور تصدیق قلبی کیفیت ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے. یہ محدثین نے بات کی, اور اس بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے, ایمان کا کوئی جز نہیں ہوتا. آج کل کے پڑھے لکھے لوگ تو کتابوں کے نام رکھ دیتے ہیں اجزاء ایمان, اور جب پوچھے کیوں رکھا کہتے ہیں شعبۃ من ایمان, جو حضور نے فرمایا. ہم نے کہا اس کا معنی ہی اور ہے, اس کا مطلب ہے کسی محدث کے سامنے بیٹھ کر آپ نے حدیث پاک پڑھی ہی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کا اسی بات میں تو امام بخاری کی اتنی مشہور بات ہے, کتاب الایمان کی پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے. کیوں کہ اگر ایمان کے اجزاء ہوں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ 2-4 جز اگر ضرورت ایمان میں سے کم ہوں تو پھر پونا مومن ہو سکتا ہے, آدھا مومن ہو سکتا ہے. کیوں کہ جس طرح کسی عمارت میں سے ایک ستون نہیں ہو تو باقی عمارت تو کھڑی رہتی ہے نا. اگر یہ اعمال ایمان کا جز ہے تو ایک نکال لو تو جتنا نکالا اتنا ہی ایمان کم ہوگا, سارا تو کم نہیں ہوگا نا. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں, ایک آدمی کہتا ہے میں سب پر ایمان لاتا ہوں, صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, تو شریعت کو یہ کہنا چاہیے کہ اتنی سی جگہ خالی ہونی چاہیے تیرے ایمان میں, ایک رسول کی جگہ. 1.25 لاکھ رسول کو تو تم نے مان لیا, ایک رسول کو نہیں مانا, چلو اتنا سا تو کافر ہے, باقی سب کا مومن ہے. لیکن کتاب یہ کہتی ہے ایمان بسیط ہے, ایک نبی کو نہ مانا ایسے ہے جیسے 1.25 لاکھ کو نہیں مانا. ایک بھی نبی کو نہ مانے. گرامی قدر حضرات, یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں سب نبیوں کو مانتا ہوں, سب کتابوں کو مانتا ہوں, سارے رسولوں کو مانتا ہوں, میں سارا دین مانتا ہوں, صرف ایک جبریل امین کو نہیں مانتا, میری طبیعت نہیں کرتی میں ان کو مانوں, باقی سب کو مانتا ہوں. تو اب آپ کیا سے کہیں گے جن لوگوں کا ایمان ہے کہ اجزاء ایمان ہوتے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ ایمان کا اتنا سا جز ہے جبریل امین. اتنی جگہ ہوگی نا, ایک آدمی کے ایک شخص کی کتنی جگہ ہوگی پورے ایمان میں. سارے رسولوں کو مان لیا, ساری کتابوں کو مان لیا, سارے دین کو مان لیا, سارے احکامات کو مان لیا, صرف ایک جبریل امین کو نہیں مانا. تو جن لوگ اجزاء ایمان کے قائل ہیں ان کا تو یہی ہوگا بھئی اتنی سی جگہ خالی رہ گئی ہے, باقی سارا ایمان ٹھیک ہے. لیکن شریعت کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک جبریل کو جس نے نہیں مانا اس نے سارے قرآن کو ہی نہیں مانا. جن حضرات کے پاس زبان ہے اور وہ سبحان اللہ کے قائل ہیں وہ پیار سے کہہ دیں سبحان. یہ دین اسلام کی اور ایمان کی عظمت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ضروریات دین سارے ایک جیسے ضروری ہیں, ایک جیسے ضروری ہیں. اگر کوئی کہے میں اللہ کی توحید کو بہت مانتا ہوں, بہت مانتا ہوں, تو کیا ہے اگر میں انبیاء کی عظمت کو نہیں مانتا؟ تو ہم نے کہا تو نے دین نہیں پڑھا, دین نہیں پڑھا تم نے. کہا پڑھا ہے. تو میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ انبیاء کی عظمت موقوف علیہ ہے توحید کو ماننے کے لیے. جب تک نبیوں کی عظمت نہ مانی جائے عقیدہ توحید سچا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ توحید بتانے والوں کی جب کوئی عظمت نہیں تو توحید کی کیا عظمت ہے؟ تم نے کیا سمجھا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ایسے ہی جناب اس کو مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں, میں تیری چوائس کا مسئلہ ہے. یہ تو اس چیز کو مانتا ہے, اس میں کوئی اختیار نہیں, کیونکہ اللہ کو محتاج ہے تیرے ماننے کا. چل جتنا بھی تو مان لے, گزارا کر میرے ساتھ. اللہ غنی ہے اور غنی عن العالمین ہے. کسی ملا کو پروفیسر کو تو دنیا کا منہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس سے مجھے کیا لینا. رب منہ دیکھ دیکھ کے حکم نہیں دیتا کہ تم چاہو تو دوں, نہ چاہو تو نہ دوں. فرمایا سن لو عظمت نبیوں کی پہلے, میری بات بعد میں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کو مانے گا وہی خدا کو مانے گا.
سارے نعرے ہو گئے ہیں، ایک نعرہ تحقیق نہیں ہوا۔ جب بھی آپ نعرہ لگائیں تو میری آپ سے گزارش ہے، نعرہ حیدری بھی لگائیں، نعرہ تحقیق ضرور لگائیں۔ اس طرح بو آتی ہے تھوڑی سی، اور بو نہیں آنی چاہیے سنیوں کی محفل میں۔ بو سے مراد بد بو ہے، وہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ اہل سنت کی محفل ہے۔ ہم توحید پر بھی کوئی جھگڑا نہیں کرتے، ہم رسالت پر بھی کوئی جھگڑا نہیں کرتے، ہم عدالت صحابہ پر بھی کوئی جھگڑا نہیں کرتے، ہم عظمت اہل بیت پر بھی کوئی جھگڑا نہیں کرتے، ہم رفعت شان اولیاء پر بھی کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ اور جو ایک کو بھی چھوڑے گا ان میں سے بو آئے گی، اور بو بھی بد بو آئے گی، اور وہ نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوشبو والوں کی محفل ہے۔ سنیوں، ضروریات دین میں سے یہ بات ہے کہ یہ پورا نصاب ہے، سب کو ماننا ضروری ہے۔ بیکاز مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا تھوڑا اللہ کی مرضی ہے، ہمارا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ قرآن آپ کے پاس ہے، آپ دیکھ لیں کہ علماء تشریف فرمائے، ان سے پوچھ، ہماری ذاتی رائے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ کوئی کہیں بھئی یہ آدمی بڑا متشدد ہے، یہ بات کرتا ہے، تو بات اگر کرے تو اس کے منہ پہ مارو، اگر قرآن پڑھے تو قبول کرو۔ بات کرنے کا کم ہے، بات کا کیا وزن ہے بھائی؟ بات کا کوئی وزن نہیں، قرآن کا وزن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر چھوڑو گے تمہارا اسلام سے کوئی تعلق ہو۔ یہ بات پھر ذہن میں رکھیں آپ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، قبلے کو منہ کر لیا، قبلے کو منہ کیا، اور منکرین یہ اکثر مسئلہ بیان کرتے ہیں، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے رضی اللہ عنہ، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہ بالکل درست ہے 100%، لیکن سمجھنے میں بڑی غلطی ہے، سمجھنے میں غلطی، بڑے بڑے مفکروں کو غلطی لگ گئی۔ اور مفکر کا معنی مفکر ہی ہے، کوئی بندہ اس کے سامنے نہیں ہے، یہ غور فرمائیں۔ یہاں برطانیہ یہ بڑی عجیب بات، جو بولنے والے کے ذہن میں نہیں ہوتا اس کو مراد لے لیتے ہیں۔ تو متکلم کو خود حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے قول کی تشریح کرے، یہ تو اصول فقہ کا قاعدہ بھی ہے، دوسروں کو حق پہنچتا ہے جی۔ گرامی قدر حضرات، بڑے بڑے مفکروں کی فکر میں جھگڑا ہو گیا، کیوں؟ کہتے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اہل قبلہ کو برا نہ بولے۔ میں نے کہا بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن یہ نہ پوچھواؤں آپ کو کہ اہل قبلہ ہوتے کون ہیں۔ یہاں غلطی لگی آپ کو بزرگوں، غلطی یہاں لگی کہ آپ نے اہل قبلہ سے مراد وہ لے لیے جو قبلے کو منہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بظاہر تو یہی سمجھ آتا ہے، جو قبلے کو منہ کریں وہ اہل قبلہ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ بظاہر آپ نے سمجھا تو مفکر کیسے ہو گئے؟ کیونکہ مفکر تو تفکر کے بغیر نہیں ہو سکتے نا، تفکر نہیں فرمایا، بظاہر والے تو ہم ہیں، آپ تو بڑے محقق ہیں، مفکر ہیں، تو تفکر کریں، تدبر کریں، تذکر کریں، تدریس ہی نہیں تدرس کریں، سوچیں، غور فرمائیں۔ اہل قبلہ قبلہ کو منہ کرنے والے نہیں۔ تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھیے، کس کا قول ہے؟ میں قربان جاؤں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گرامی روح المعانی شریف میں موجود ہے، علامہ محمود آلوسی نقل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قوم نماز ادا کرے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وحجوا البیت وصاموا رمضان، ایک قوم نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، اور حج کرے بیت اللہ کا، اور روزے رکھے رمضان شریف کے، لیکن ایک فیصلہ رسول اللہ کا کہیں کہ ہم رسول اللہ کا یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، فرمایا وہ اہل قبلہ نہیں ہیں۔ آہستہ زور سے بولے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حضرت امام جعفر صادق تشریف فرماتے ہیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکات دیں، ایک فیصلہ حضور کا تسلیم نہ کریں۔ تسلیم کرنا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، عمل کرنا نہیں، تسلیم کرنا۔
کہیں یہ بات ہم نہیں مانتے، حضور سے ثابت ہے ہم نہیں مانتے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ قبلے کو منہ بھی کریں کلمہ بھی پڑھیں پھر بھی کافر ہیں۔ علوم اہل بیت سے میں آپ کے سامنے ایک بات ظاہر کر رہا ہوں، اور اس میں بھی فکر میں غلطی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کے علوم کے وارث ہیں، اور کیا ہے سب ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا نکاح والے بھی ہو بے نکاح بھی، کمال ہو گئی، تو اسلام کی حدیں توڑ رہے ہو تم۔ سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک کس طرح ہیں؟ سب ٹھیک ہیں تو تم واجپائی کے ساتھ رشتہ داری کر لو گے؟ بندہ تو وہ بھی غلط نہیں ہے، خطبہ تو ٹھیک ہے اس کا بھی۔ بھائی بات نظریات کی ہوتی ہے، اللہ کے بندے تول کے کیا کسی نے گوشت کھانا ہے کسی کا؟ بات ایمان کی ہے، بات نظریات کی ہے، اور اصول دین میں سے ایک اصل کا جو منکر ہے لاکھ مرتبہ کلمہ کیا کلمے کا ورد کرے بلکہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے، اصول دین میں ایک اصل کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے دین اسلام کا جانوروں کا طویلہ ہے کہ جو چاہے اس میں داخل ہو جائے، جو کچھ کہتا پھرے۔ یہ تو محتاج سا دین ہو تو اس کو ضرورت ہے بھائی چلنے دو، بھائی چلنے دو، چل گزارا کر۔ اللہ تعالیٰ گزارا نہیں کرتا، جس کو منواتا ہے پورا منوا کے چھوڑتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ گزارا نہیں کرتا، اتنا کیوں مجبور کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں، فرمایا دین میں تنگی کافروں کے لیے نہیں۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اپنوں کو تو یہ بھی کہتا ہے اٹھ چل وضو کر، کہتا ہے تنگی کو چل وضو کر۔ کون سی تنگی ہے جو نہیں اس میں؟ کہتا ہے جہاد کر مر، کہتا وطن چھوڑ، یہ بھی تنگی ہے۔ ہجرتیں نہیں کروائی، لوگ کہتے لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ دین کوئی تکلیف دیتا ہی نہیں۔ میں نے کہا تکلیف دیے بغیر چھوڑتا ہی نہیں۔ فقہ والے تو ہر مومن کو مکلف کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں مکلف؟ جسے تکلیف دی گئی، جسے تکلیف دی گئی۔ گرامی قدر حضرات یہ مسئلہ قابل غور ہے، اس پر توجہ فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین، تنگی کوئی نہیں۔ فرمایا تم مکلف ہو، مکلف ہاں، البتہ جس کو تم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہو مشکل مت سمجھو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو کچھ تکلیف ہم نے تمہیں دی ہے وہ تکلیف اٹھانے کے تمہیں پہلے قابل بنا دیا ہے۔ اب بہانے بتے نہ بناؤ، جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ کمزوری ظاہر کرتے ہی اب سے نہیں ہو سکتا، فرمایا جو ہو نہیں سکتا تھا وہ تیرے مالک نے حکم ہی نہیں دیا، اور جو دیا ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہیں پہلے طاقت دی ہے، اس پر تم عمل کر سکتے ہو۔ اب اگر چھوڑتے ہو تم تو یہ بے ایمانی ہے، منافقت ہے، ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا خلاف ورزی ہے۔ ہمیں ماننا ہے تو ہمارے سب احکامات کو بھی ماننا پڑے گا۔ ایک دفعہ وہ دیوار کے پیچھے تک جو لوگ ہیں آواز آنی چاہیے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اصول دین، اب یہ لفظ آپ کو بار بار میں دہراؤں گا اور اس کو ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ کلمہ منافقین نے بھی پڑھا، قبلے کو منہ منافقین نے بھی کیا، اس دور میں بھی قادیانی تک قبلے کو منہ کرتے ہیں، لیکن قبلے کو منہ کرنا معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو ماننا فرض ہے، ایمان کے لیے شرط ہے، ان تمام اصول دین پر بندہ ایمان رکھے۔ اگر اس میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو جائے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور وہ اصول دین کیا ہے؟ اصول دین کیا ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اصل دین ہے، اللہ کے رسول پر ایمان اصل دین ہے۔ پیار سے کہتے اللہ پر ایمان، اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا اصل دین ہے۔ بولو اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا۔ اور اصل دین کی تشریح بھی کر دوں، یہ حضرات جانتے ہیں اور آپ یقیناً ابھی تک نہیں جانتے۔ کئی لوگوں سے میں نے یہ بات پوچھی، اصل دین سے مراد یہ نہیں ہوتا جو بڑے بڑے حکم ہوں وہ اصل دین ہے، نا۔
اصل دین کی تعریف تمام متکلمین نے یہ کی ہے کہ وہ ضروری حکم جو مومنوں میں سے ہر عالم اور ہر جاہل کو بھی معلوم ہو. یہ خاص تشریح ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی. علماء اگر یہ کہیں کہ آپ تو جی اصول دین کے میں سے منکر ہو گئے، وہ کہے کیسے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر کہتا مجھے پتہ نہیں تھا. علماء کہتے ہیں جب عامیوں کو بھی پتہ نہ ہو وہ اصول دین نہیں بن سکتے. ضروریات دین کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جن کا عالم کو بھی پتہ ہے اور جاہل کو بھی پتہ ہے. اب مسئلہ کتنا آسان ہو گیا. میں ایسے ہی کہتا رہتا اصول دین، آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. اب مسئلہ آسان ہوا کہ نہیں؟ یہ فتاوی عالمگیریہ میں موجود ہے، قاضی خان میں موجود ہے. ضروریات دین کون سی چیزیں کہلاتی ہیں کہ جس کو عالم بھی جانتا ہے جاہل بھی. اب میں ضرورت دین آپ کو بتاتا ہوں. اللہ میں عیب نہ ہونا یہ ضرورت دین ہے. اللہ کو عیبوں سے پاک ماننا ضروریات دین ہے. اب بتاؤ کیا صرف علماء جانتے ہیں یا آپ بھی جانتے ہیں؟ بولو. یہ بات آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کو عیبوں سے پاک ماننا دین ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہ؟ چلو اب اللہ معلوم نہ صحیح کہ فلانی کتاب میں ہے، لیکن یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہی دلیل ہے کہ یہ ضرورت دین ہے. کچھ سمجھ آئی کوئی نہ؟ فتاوی عالمگیریہ موجود ہے، قاضی خان میں موجود ہے، تمہید شریف میں موجود ہے. یہ مسئلہ علم کلام کی کتابوں موجود ہے، شرح عقائد شریف میں موجود ہے. کیا ضرورت دین ہر عالم بھی جانتا ہے اور وہ اتنی شائع ہوتی ہے، اتنی مشتہر ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان ہو وہ اسے جانتا ہے. وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے. دیکھو قرآن کا ادب کرنا، قرآن کا ادب کرنا ضرورت دین میں سے ہے. آپ بتائیں کہ خدا نخواستہ آپ کے سامنے کو قرآن کو پاؤں پر رکھے تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس طرح حقارت سے اگر اسے پاؤں مارتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ تو قبلے کو منہ کرتا ہے، تو مسلمان ہے. علماء نے فرمایا یہ عالم بھی جانتے ہیں جاہل بھی جانتے ہیں قرآن کا احترام فرض ہے. جس نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ جس نے تحقیق کے ساتھ پاؤں کی ٹھوکر لگائی قرآن کو وہ دائرہ اسلام سے. آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. وہ جس طرح منہ کر کے بھی نماز پڑھے، اگر قرآن کو قرآن جاننے کے بعد پاؤں کی ٹھوکر لگائے اسی وقت دائرہ اسلام سے. بولو زور سے بولو. اللہ تعالیٰ کو عیبوں سے پاک ماننا. اگر کوئی مولوی صاحب کہیں مولوی صاحب اب بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اصول پیچھے رہ جاتے ہیں، بندے آگے بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے دراصل بانی ہیں، محتمم ہیں، فلانے ہیں. کب بیڑا کرک اصول دین ہے یا محتمم ہے؟ ایک مولوی نے فتویٰ دیا کہ اللہ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے. فتاوی رشیدیہ میں یہ فتویٰ موجود ہے. مولوی رشید احمد گنگوئی نے لکھا اللہ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، اور آج تک یہ فتویٰ موجود ہے. جبکہ علماء ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے اور یہ اصل دین ہے، یہ ضرورت دین ہے کہ جو رب بندوں کو جھوٹ نہیں بولنے دیتا وہ خود اس سے جھوٹا ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ جو اس کے بندوں کے لیے عیب ہے وہ اس کی ذات کے لیے کیسے ثابت مانا جا سکتا ہے؟ اللہ تو یہ پسند نہیں کرتا جو میرا بندہ ہو وہ جھوٹ بولے. آج تک انہوں نے لکھا اور اسی طرح موجود ہے، اس فتاوی میں موجود ہے، فتاوی میں موجود ہے. بلکہ اس کی تشریح کرتے بولے گا نہیں ممکن ہے، امکان ہے، بول دے، اس پر قادر ہے کہ جھوٹ بولے. بلکہ تشریحات کرتے ہوئے وقوع تک کے قائل ہو گئے. ہاں خلیل احمد بیٹھوی تک کو اور بے شمار لوگوں کو آج کے دور تک اس کی تشریح کرتے ہوئے عذر گناہ بدتر از گناہ میں گرفتار ہیں. آج ہم سے لوگ کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا رکھو جی، ہاتھ تھوڑا رکھو. میں نے کہا اوڑا کر دیا، لیکن جس نے اللہ کو جھوٹا ہونا ممکن قرار دیا اس پر ہاتھ تھوڑا رکھنے کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ہاتھ تھوڑا رکھو جی؟ کیونکہ چلن نہیں ہے جی. میں نے کہا قبر میں تو چلن ہے نا،
کہ ساری دنیا زندگی ادھر ہی رہنا ہے. کہا جی جس مولوی نے درمیانی بات کی کتنا کامیاب ہوا. میں نے کہا کامیاب کیا ہوا؟ کہا گاڑی بڑی لمبی ہے، جماعت بہت بڑی ہے، چندے بڑے کرتا ہے. میں نے کہا اس کو کامیاب قرار دیتے ہو؟ کامیاب تو تب ہوگا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب تب ہوگا جب میدان حشر میں رسول اللہ اس پہ تبسم فرمائیں گے. کامیابی کا بھی آپ نے گاڑی بڑی لمبی، چندہ بڑا کرتے، یونٹ بڑے قائم کر دیے، لائیو ممبر بنا لیے. فتویٰ کیا لکھا ہے؟ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے. کہا سنی وابی کوئی فرق ہی نہیں ہے، شیعہ بھی کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم سب ملت اسلامی ہے. میں نے کہا خدا کا جھوٹا ہونا جو ممکن مانے اس میں اور تم میں فرق ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شراب اور آب زمزم میں کوئی فرق ہی نہیں. اوے الوا، یہ ضرورت دین ہے. اللہ کا جھوٹا ہونا محال ہے، ممکن ہے؟ بولو بولو بولو، جھوٹا ہونا ممکن نہیں ہے. اب کمال لوگ ہیں، آپ بھی بڑا سونا تول رہے ہیں جی برابر، یہ بھی ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کوئی ہمیں کسی نے کہا عرفان شاہ تو بڑا برا ہے، تو میں اسے کہہ رہا ہوں تو کافر ہو گیا کہ وہ مجھے برا کہہ رہا ہے. اور جو اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے اس کے لیے تو کچھ بولنا پڑے گا نا تمہیں. اور کہا تو جی مولویوں کی باتیں ہمیں اس میں کیا دخل، تو تمہاری باتوں میں ہمارا کیا دخل، ہمارا تمہارا رشتہ کیا. کہ جو گندی بات کرے گا، بری بات کرے گا دین کے بارے میں، وہ اگر ہم نے بتانا نہیں تو ہم گونگے شیطان ہے. حضور نے فرمایا وہ شیطان اخرس ہے، گونگا شیطان ہے جو حق بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ میرے دین کا عالم نہیں ہے، گونگا شیطان ہے وہ. گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں، ہمارا کیا جھگڑا سے، کیا جھگڑا ہے ان سے؟ یہ اصول دین ہے. اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک ماننا ہر مومن پر فرض عین ہے. یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور سن لو، جناب محمد رسول اللہ اور اللہ کے سب نبیوں کو عیبوں سے پاک ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے سب نبیوں کو عیبوں سے پاک ماننا ضروریات. بولو. میں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں بھائی نبی عیب والے ہوتے ہیں؟ علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے. کیا عالموں سے آپ پوچھیں گے کہ انبیاء عیب والے ہوتے ہیں، نقص والے ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. یہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے جی. بات سمجھ نہیں آئی. اللہ کے بندو، یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ عیب سے پاک ہوتے ہیں، عیب سے پاک ہوتے ہیں. اللہ عظیم نے سب نبیوں کو عظمت عطا فرما دی ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اور جتنی سارے نبیوں کو عطا فرمائی ہے اتنی ساری جمع کر کے اپنے آخری نبی کو عطا فرما دی. حضرت بایزید بستامی کی یہ تقریر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام الاولیاء آپ کی تقریر ہمارے پیر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے اپنے رسالہ میں. آپ فرماتے حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ ہم نے حقیقت کی نظر سے دیکھا عام مومنین سے اولیاء کاملین افضل ہیں، اور اولیاء کاملین سے شہداء افضل ہیں، اور شہداء سے صدیقین افضل ہیں. اور ان کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کرام کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں انبیاء کرام کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول اعظام کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسول اعظام کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العظم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولو العظم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں محمد رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اور یاد رکھو کہ محمد رسول اللہ کے مقام کے انتہا رب نے پیدا ہی نہیں فرمائی ہے.
ہائے ہائے ہائے، یہ تو سنیوں والا نعرے زور سے بول اس مسئلے کا اس طرح کا استقبال یار، زور سے زور سے زور سے پیچھے تک بولا سب زور سے، جو بھی نعرہ لگاؤ زور سے لگاؤ، کیونکہ نعرہ ہی جو ہوتا ہے نا تحریک کی ابتدا ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نعرے نہیں لگواتے، ہم ایسا نہیں کرتے، میں کہا آپ کچھ بھی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں سب معلوم ہے کیا کرتے ہیں۔ آپ پہلے اتنی اتنی داڑھی رکھتے ہیں، پھر اتنی اتنی کر لیتے ہیں، جب اتنی رکھیں تو وہ دین ہے، جب اتنی کر لیں تو یہ دین۔ ہم نے کہا ان جیسے لوگوں کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ، جب پہلے اتنی رکھیں تو وہ دین ہے، پھر اتنی کر لیں تو وہ دین ہے۔ ہم اس کے پیچھے کیوں نہ چلیں جس نے ساری عمر ایک اتنی چیز تھی برابر رکھی، کبھی کو کمی نہیں کی اس نے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ، آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں، کچھ فائدہ ہے بھائی؟ اور جب پہلے چلیں تو کہا وہ دین ہے، جس پر آج چلیں تو یہ دین ہے۔ روز دین بدلتا رہے، فرمایا چھوڑو ان کو، چلو محمد رسول اللہ کے پیچھے، صحابہ کے پیچھے، اولیاء کاملین کے پیچھے، اہل بیت اطہار کے پیچھے۔ زمانہ بدل سکتا ہے پر محمد رسول اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ اس لیے علماء ربانی کے پیچھے بھی چلو، لیکن معیار وہ نہیں ہے، معیار حضور کی ذات ہے۔ جب تک وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں ان کے پیچھے چلو۔ میں یہ بھی سنتا رہتا ہوں کہ جو جہاں بھی پہنچے تعظیم کرتے رہو اس کی۔ کچھ ناد مولوی اچھے خاصے جوکر خدا کی قسم جوکر، میں نے ان کی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی ویڈیو دیکھی ہے، ایک مسئلہ بھی بیان نہیں کرتے سوائے گپوں کے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا میرے ممبروں پر بندر ناچیں گے۔ یہ دور آیا بندر ناچنے کا، ڈیڑھ گھنٹہ پر تقریر ہو رہی ہے اور بکواس کر رہے ہیں جناب اپنی طرف سے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی مجدد دین و ملت کہہ کر آگے ان کا نام لیں، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک جھگڑا ہو گیا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا پیر کو مجدد مانو، دوسرا کہتا ہے میری تنظیم کے صدر کو مجدد مانو۔ میں نے کہا یہ مجددیت ہے یا گھیر گمٹ ہے؟ ہمارے پنجابی گھیر گمٹ کہتے ہیں، کھلو ہوتا ہے، ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے۔ کل میں بیٹھا تھا، ایک بچہ اعلان کرنے لگا میرا ابا مجدد ہے، ادھر گیا برمنگم کی طرف، اس نے اعلان میں کہا سپیکر پر، میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بتاؤ بیٹا بھی کبھی باپ کو مجدد کہتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کتنا خطرناک جملہ ہے؟ آج تک کسی مجدد کو اس کے بیٹے نے مجدد نہیں کہا۔ پتہ ہے بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس مسئلے کو گھیر کے مٹ نہ بنائے، مجدد کہے، مجدد کا معنی تو نیا کرنے والا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو پرانی چیز ہو جاتی نہیں کر دیتا ہے۔ مجدد دین و ملت ہو، وہ دین کو زندہ کرتا ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، دین زندہ کرتا ہے۔ جو مجدد دین و ملت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بولو دین کو زندہ کرتا ہے۔ اور جو بچہ کہے تو پوچھنا پڑے گا وہ کس کو نیا کیا اس نے؟ عجب بات ہے بھائی، توجہ فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے۔ ضروریات دین ہر عام چیز نہیں ہوتی۔ اگر یہ میں لفظ کسی ایسی چیز کو ضروریات دین کہہ دوں جو نہیں ہے تو بھی ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں میں کس نازک مقام پر بات کر رہا ہوں۔ جو چیز ضروریات دین میں سے نہیں ہے اس کو ضروریات دین قرار دینا بھی کفر کا باعث بنے گا۔ ہاں یہ تو مجھے پتا ہے نا میں کس جگہ پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت ضروریات دین میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصوص سریہ قطعیہ سے ثابت ہے۔
آپ کی عظمت نصوص سریہ سے ثابت ہے، بولو نا. اور نہ صرف ثابت ہے بلکہ شائع بھی ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ کی عزت ضروریات دین میں سے ہے. میرے مشورے سے کہہ رہے ہیں، یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے، کیونکہ پہلے نہ ہو تو یہ ضرورت دین بنتی ہی نہیں. یہ تو اس کی تصریح ہو گئی اس کے بارے میں کہ جس کو ہر مسلمان جانے، ہر مسلمان جانے، لیکن وہی جانے جس کا ایمان بھی ہو، عقل بھی درست ہو. ویسے مینٹل ہو. اور مینٹل جو کہتا ہوں تو ایسے بالکل ہٹ نہیں کرتا. دیکھو مینٹل ہونے کی ایک نشانی بیان کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام وہ ہیں جن کا بغیر لقب کے اللہ نے بھی کبھی نام نہیں لیا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن ہے نا یہ؟ اور بولو قرآن پاک ہے نا؟ یہاں حضور کا ظاہری اپنا ذاتی نام لیا. اللہ تعالیٰ حضور کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے، حضور کی حیات کی قسم اٹھاتا ہے. قرآن پاک میں موجود ہے لعمرک، حبیب آپ کی حیات کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے. آپ آہستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ اللہ کی عادت نہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کی قسمیں اٹھاتا پھرے. آہستہ سبحان اللہ کہنے والوں سنو، یہ اللہ کی کوئی عادت نہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کی قسمیں اٹھاتا پھرے. ما حلف اللہ بحیات احد الا بحیات محمد. اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، صرف محمد رسول اللہ کی حیات کی قسم اٹھائی ہے. زور سے آپ آہستہ بولتے غضب کرتے. زور سے زور سے. بعض مقررین یہ چاہتے ہیں نعرہ ہو جائے، ٹھیک ہے. فقیر نعرے پر خوش نیرا نہیں ہے جب تک زور سے نہ لگایا. ڈیمانڈ بھی تو سمجھو نا. نعرہ رسالت زور سے بولا، اصل یہ کام ہے. نعرہ رسالت. اس سے کم آواز میں نہ بولیں آپ برائے مہربانی. میں کوئی 15-20 منٹ ہی رہ گئے ہیں، کوئی اتنی لمبی جیل نہیں ہے آپ کے لیے. گرامی قدر حضرات، مسئلہ یہ عرض ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کی قسم رب نے اٹھائی ہے. اور قسم ہمیشہ عظیم شے کی اٹھائی جاتی ہے. معمولی چیزوں کی قسم ہوتی ہے بھائی؟ بولو. قسم ہوتی اس لیے ہوتی ہی اس کی ہے جو عظیم ہو، اور عظمت کی وجہ سے ہی تو قسم اٹھائی جاتی ہے. عظمت کی وجہ سے ہی تو قسم ہوتی ہے. جی یہی ہے نا. ایسے کوئی پاگل آدمی ویسے ہی کہہ دو ڈارلنگ تیری قسم ہے. میں نے کہا اس کا دماغ بھی خراب ہے. ڈارلنگ کیا ہے؟ ابھی 5 منٹ کے بعد تو اس کو عوائد کے لیے کہیں کہیں جانا پڑے گا ذلت کے مقام پر. اس کے میں کیا عظمت ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے یہ مثالیں دیتے پھر کل فلانا لڑکا روڈ پر یہ قسم اٹھا رہا تھا. میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے. میں عرشوں کی بات کر رہا ہوں، روڈوں کی بات کر رہے. یہ قسم جس نے اٹھائی ہے وہ آپ کون ہے؟ پہلے یہ سوچو وہ آپ کون ہے؟ اللہ. العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین. وہ رب عظیم قسم اٹھاتا ہے، محمد تیری حیات کی قسم ہے. اور کیوں اٹھاتا ہے؟ سن لو، سنو یہ مسئلہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس لیے اٹھاتا ہے لِأَنَّهُ اکرم البریت عندہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک پوری مخلوق میں محمد سے بڑھ کے کوئی عزت والا نہیں. اس لیے اللہ نے محمد کی حیات کی قسم اٹھائی ہے. ایک یہ مسئلہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو کہے
جو کہے ان کی بشر کی سی تعریف کرو، بلکہ اس میں بھی کچھ کمی کرو۔ بعد میں غصے ہوتے رہتے ہو، یہ بڑے سخت لوگ ہیں جی، بڑا سٹک موقف رکھتے ہیں جی، بڑا یہ کرتے ہیں جی۔ ہم ڈھیلا موقف رکھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ جو کہے کہ اللہ کی شان کے آگے سب چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی، پوچھا بڑی مخلوق کون؟ کہا نبی ولی۔ اور کہتا کون ہے؟ یہ معمولی آدمی کہتا تو میں درگزر کرتا۔ پورے اس فرقے کا لیڈر ہے، سب سے بڑا ان کا امام ہے جس نے یہ لکھا ہے، کیسے چھوڑ دوں ان کو؟ عام ملا ہوتا، کسی مسجد کا مؤذن ہوتا تو میں بالکل نظر بھی نہ کرتا اس پر، لیکن اس کو لوگ امام کہتے ہیں کہ ہر مخلوق چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے ذلیل ہے۔ اور بڑی مخلوق سے نبی ولی مراد لیتا ہوں، اور چھوٹی مخلوق سے اپنے آپ کو مراد لیتا ہوں۔ میں نے کہا مراد یا پترا، پہلے قرآن سے آیت لا یا نبی کی روایت لا، اور اگر نہیں لا سکتا تو مجھ سے سن۔ تو کہتا ہے ذلیل ہے، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کا مستقل مالک اللہ ہے، اللہ نے عزت رسول کو عطا فرما دی ہے۔ اور میرا امام کہتا ہے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ او ذلیل وابیا، تجھے یہ ذلت کا مقام نظر آیا یا عزت کا مقام نظر آیا؟ اللہ غنی عن العالمین ہے، کوئی ناراض رہے یا راضی رہے اسے کیا؟ وہ کون ہے جسے کہتا ہے والا سوف یوتی کا ربوں کا فتردہ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ عزت کا مقام ہے یا ذلت کا مقام ہو؟ اتنا تو فیصلہ کر دو یار۔ یورپ کی فضاؤں میں اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہو کہ اتنا روشن مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا تمہیں، اور بتاؤ جس کو رب کہے میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور آخر اس کی عظمت سمجھو تو صحیح جسے رب راضی کرنا چاہتا ہے۔ پھر مشورے لیتے رہتے ہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ بڑے ذلیل ہیں۔ اور بھلے لوگ ہمیں کہتے ہیں ایسا نہ کہو، میں نے کہا ان کو بھی کہو کہ حضور کو ایسا نہ کہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ بہت سمجھدار بنے بیٹھے ہیں نا جی، یہ جی مولوی پیشہ ور ہیں، پیشہ ور ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، اس بات کا کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کس بات کا کھاتے ہیں؟ ہم رسول سے وفاداری کا کھاتے ہیں، تم رسول سے غداری کر کے کھاتے ہو، تم ان کے دشمنوں کے ساتھ معاہدے کر کے کھاتے ہو، ذلیلو تم حرام کر کے کھاتے ہو، ہم حلال کر کے کھاتے ہیں، کیونکہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں۔ اور حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نام بدل کر تم کھاتے انہی کا ہی ہو لیکن غداری کرتے۔ منصب کیا ہے؟ چوکیداری۔ اور پیشہ کیا ہے؟ فرمایا چوروں سے یاری۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ ڈیوٹی کا چوکیداری اور ایمان، فرمایا چوروں سے یاری۔ فرمایا جب چوروں سے یاری تو پھر کیسی چوکیداری؟ اور کچھ نہیں سمجھ آئی؟ کہیں گے جی ہم حضور کی شان کے لیے جی رہے ہیں۔ فرمایا جو حضور کو ایسے برے لفظ بول رہے ہیں ان کے بارے میں، کہا بھائی لگتے ہیں ہمارے۔ اچھا تم بھی ابو جہل کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے؟ انہی سے کہہ رہا ہوں نا بھائی، سمجھ تو لو نا۔ ذوالخویسرہ کا اور آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی سے ملتا ہے؟ ایسی بات مت بولو جی۔ میں نے کہا ہم تو ان کو بول رہے ہیں، اور یہ احساس تم کو نہیں کہ وہ کن کو بول رہے ہیں۔ اگر اندر غیرت آتی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے ان کو بولا، ہم تو ان کو بول رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ ایک مرتبہ بولے، ہم لاکھ مرتبہ بھی ان کو برا بولیں پھر بھی اس کا بدلہ نہیں بنتا۔ بنتا ہے کیونکہ یہ تو ان کو بول رہے ہیں کہ اشارے سے بغیر نیت سے بھی ان کو مندہ بولنا جائز نہیں ہے۔
بغیر نیت کے بھی بولو نا، بغیر ان کی شان سے گری ہوئی بات کرنا بغیر نیت کے بھی جائز نہیں، بغیر نہیں. آپ کی ابھی تک توجہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے جی او جی دراصل میں کہا دراصل ہوتا ہی وہاں ہے خرابی ہو گئی. سیدھی بات کرو، یہ کیا ہے دراصل چونکہ چنانچہ اگرچہ. میں نے کہا یہ لفظ جہاں بھی آتے ہیں کچھ بیماری ضرور ہوتی ہے. سیدھی بات کرو، یہ اگرچہ چونکہ ممکن ہے جی دراصل. میں نے کہا یہ جھوٹے آدمی کی نشانی یہ ہے، وہ ادھر سے ہی بات شروع کرتا ہے. دراصل کا کیا مطلب ہے؟ تم سیدھی بات کرو، اسٹیٹ بولو، کیا خرابی ہے تمہارے اندر؟ چونکہ چنانچہ. فرمایا چونکہ چنانچہ مت کرو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے رسول کا مقام وہ ٹھٹے مخال کا مقام نہیں. جس نے مزاح میں بھی بات کر لی وہ کافر ہو گیا. قد کفرتم بعد ایمانکم. کچھ ہم لیقولون انما كنا نخوض ونلعب. نخوض، ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے. ہم ٹھٹھا کر رہے تھے، ماحول کر رہے. یہ منافقین یہ کہتے ہیں ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے تمہیں میرے رسول کا گھر ہی ملا ہے ٹھٹھے کرنے کے لیے. کہہ دو ان سے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. تم اللہ سے، رسول سے، اس کی آیتوں سے ٹھٹھے کرتے ہو. لا تعتذروا، اب کوئی معذرت کا موقع نہیں تمہارے لیے. قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو. اور بولو نہ بولو، میں تو بول چکا، اب آپ کو بولنا ہے بھائی. کوئی مسلمان نہیں جو رسول کی عظمت کے لیے زور سے کہہ دے سبحان اللہ. عجیب لوگ ہیں. اب مسئلہ ہو گیا، جب مسئلہ ہو گیا پھر آپ کو بولنا ہے. آپ اپنے مقام کو پہچانیں کہ آپ کو کب بولنا ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے، میرا رسول ٹھٹے کا مقام مزہ نہیں ہے، جوک کا مقام ہے. جی ایسے ہی کہہ دیا تھا ہم نے، دانستہ نہیں کہا تھا، نادانستہ نہیں. انہوں نے کہا ہوش سے بات کر. دانستہ کا بچہ نادانستہ بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. انہوں نے کہا عرفان شاہ یہ پرتشدد باتیں تم کر رہے ہو. میں نے کہا ہاں کر میں ہی رہا ہوں، لیکن کہے اللہ رہا ہے. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہ دانستہ کر رہے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جن کو لا تقولوا کہا گیا، یہ دانستہ کر رہے تھے. یہ تو صحابہ ہے نا، دانستہ کر رہے تھے؟ نہیں، نادانستہ ایک ایسا لفظ جو ذو معنی بن گیا، محتمل ہو گیا، مشتمل ہو گیا، معانی متعددہ کا. وہ لفظ بولتے ہیں اپنے معنی سے، اپنی نیت سے، دوسرے دوسری نیت سے اس لفظ کو پکارتے ہیں. فرمایا سن لو، تم نادانستہ ایک ایسا لفظ بول رہے ہو کہ دوسرے منافق اس کا دوسرا معنی لے رہے ہیں، اور جس میں شک بھی پڑے. میرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی کا ایسا لفظ بھی نہیں بول سکتے ہو. اور جو بولے گا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، عاشقوں کو زبان دے. جو نادانستہ بھی اب اس کے بعد بولے گا بے ادبی کا لفظ، وہ کون ہوگا؟ گونج پڑ جائے گونج، وہ کون ہوگا؟ ابھی کوئی سیانے شاید نہ بولتے ہوں، دوسروں سے پوچھو. دیکھو خطیب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بس آپ کو گرمی میں بہا کر لے گئے، آپ بھی کافر کافر کہنا شروع ہو گئے. مولویوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے. میں نے کہا مولویوں کی عادت نہیں، یہ قرآن کی عادت ہے. وَلِلْكَافِرِينَ قرآن کہہ رہا ہے، عرفان شاہ تو نہیں کہہ رہا ہے. جو انجانے میں بھی بے ادبی کا لفظ بولے گا میرے رسول کے لیے، کون ہوگا؟ اور جو جان بوجھ کر آہستہ بولے گا، نہیں کافر نہیں ہوگا. یہ نہیں کہوں گا، نہ اس طرح نہیں، ایسے نہیں. یہ تو پھر مشین چل گئی نا. جو جان بوجھ کر آہستہ بولے گا، کچھ تھوڑی سی نحوست کا اثر ہے اس پر.
ذرا پیار سے گونج پڑ جائے، جو رسول کی بے ادبی کا لفظ بولے گا کون ہوگا؟ قرآن کی شہادت ہے، کون ہوگا؟ پکی ہوگی بات؟ پکی پکی. ابھی آتا ہوں جناب، ابھی آتا ہوں، سرکار آتا ہوں، اسی طرف آ رہا، اسی طرف ہی تو آنا ہے مجھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا مرض ہوگا دوائی وہی دیں گے نا جناب. گرامی قدر حضرات، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو نادانستہ بھی اب کے بعد، کیونکہ آیت آ گئی نا، نادانستہ بھی محتاط رہنا بھائی. ہائے ہائے ہائے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے، فرمایا نادانستہ، مجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ لینا، میرے حبیب کو کچھ نہیں کہنا. اگر کرہن بولنا پڑے، عالمگیریہ میں لکھا ہے، فرمایا آیات کی روشنی میں ہم نے معلوم کیا، کرہن کچھ کہنا پڑے تو توحید کے بارے میں کہو، رسالت کے بارے میں نہ کہو. اب کون سمجھے گا اس بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گرامی قدر حضرات، لا تقولوا، فرمایا ایک آیت ہے، فرمایا اور بھی ہیں، ان تخبتا اعمالکم، اور خبط عمل کب ہوتا ہے؟ جب کفر ہو. بد عملی پر بھی خبط عمل ہوتا ہے. اتنے علماء کی موجودگی میں تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک بندہ کافر نہ ہو اعمال خبط. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں جس نے آواز بھی اونچی کی کیا ہو جائے گا؟ اور خبط عمل کی دلیل پیش کرو، پہلے کر دیا اب بھی نہیں بولتے ہو. میرے حبیب کے سامنے جو دم مارے گا کون ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے، بولو زور سے. یہ زور ہے. دوسری آیت پڑھی ہے نا، یہ دوسری آیت پر سبحان اللہ کہلوانا ہے آپ. پہلی کا آپ نے کہہ دیا، پہلی کا کہہ دیا آپ نے. آواز بھی بلند نہیں کرنی میرے حبیب کی آواز پر. کمال ہے بھائی. اب آپ لوگ تو جناب کہتے جی بڑے جی ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، لبرل قسم کے بندے ہیں، ایسے فنڈامنٹل تھوڑے ہی ہم، ہمیں مولوی بنیاد پرست ہیں. میں نے کہا تم بھی بنیاد کے بغیر کو دیوار کھڑی کر کے تو دکھاؤ. نہیں سمجھ؟ بنیاد پرست تو تم بھی ہو. نہیں سمجھ آئی؟ دیوار کھڑی کرنی ہو 15 فٹ نیچے بھی اس کو کھود ڈالتے ہو. تو میں نے کہا بنیاد کے بغیر دیوار کھڑی کرو نا. کہا نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ دیوار کھڑی نہیں ہوتی تو ایمان کی عمارت کیسے کھڑی ہوتی ہے بھائی؟ بنیاد ہے ہی کوئی نہیں. یہ بنیاد ہے. رسول اللہ کا ادب کرنا ضروریات دین میں سے ہے. اور اب جس نے کہا کہ ان کا علم تو چوپایوں کے برابر ہے، اور یہ کہاوت نہیں ہے، کہاوت میں ہم کہیں تو ہم کافر ہو جائیں. کیا ضرورت ہے ایسی بات کہنے کی؟ حفظ الایمان کے صفحہ 11 پر مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت موجود ہے. اگر کل علم غیب مراد لیتے ہو وہ تو ثابت نہیں. اگر بعض علوم غیبیہ حضور کے لیے ثابت کرتے ہو تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اس کے قائل پر ذرا لعنت کر دو تاکہ مجھے ثواب ہو جائے. جی علامہ شرف صاحب آئے تھے، بڑے بزرگ عالم ہیں، مجھے کہنے لگے لعن شخصی میں تھوڑا ہاتھ ڈھیلا رکھا کر. ہمارے علماء نے احتیاط کی. میں نے کہا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چھوڑ دیں. میں نے کہا آپ ہمارے بزرگ ہیں لیکن یہ اعوذ باللہ چھوڑ دیں کیونکہ لعن شخصی ہے نا اس میں بھی. میری سمجھ آئی؟ لعن شخصی ہے نا بھائی، نام لے کر لعنت کی گئی ہے نا. چھوڑ دے. کہا یہ تو منسوس ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ بھی منسوس ہے، گستاخ رسول پر بھی لعنت ہوتی ہے. اب اس کی گستاخی میں شک کوئی نہیں رہ گی. کوئی شک ہے بھائی؟ بولو. اگر جس کو شک ہو نا، میرے علاقے میں ایک آدمی بڑا عجیب قسم کا مناظر تھا ان کا، مجھے کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں. آپ کیا ہیں؟ کہا میں فلاں ہوں. میں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ ہم لکھتے ہیں کہ آپ کا علم شریف بہت زیادہ ہے. کتنا؟ میں نے کہا جتنا گدھے کا. میں نے کہا منہ سنبھال کے بات کرو، ہمارے بندے کم ہیں تمہارے زیادہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہم سب کچھ کہتے رہو. میں نے کیا کہا آپ کو؟ کہا میرا علم تم نے گدھے کے برابر کہا. میں نے کہا تو اس میں کیا جناب توہین ہے آپ کی؟
یہی عبارت آپ کے ابا نے جب نبی پاک کے لیے لکھی تو آپ توہین نہیں سمجھتے، اور وہی بات آپ کے لیے کہی جائے تو آپ کی پوچھل پہ جناب پاؤں آ جاتا ہے، سلوٹے کھاتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا توہین ہے، اگر توہین نہیں تو ہمیں کہنے دو مولانا تھانوی کا اتنا علم ہے جتنا گدھے کا علم ہے. پھر تو آپ کہیں گے منہ سنبھال کے باہر کر دو، یہ پارلیمانی لفظ بولو، یہ آپ نے کیا بولا؟ میں نے کہا اچھا آپ کے عالم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. تو میں نے کہا تیرے استاد کے لیے جو مناسب نہیں ہے وہ سرکار کے لیے کیسے مناسب ہے؟ بولنا اور سنی بولنا. ابھی 1 منٹ میں پتا چل جاتا ہے مناسب ہے کہ نہیں ہے. اور تیرے عالم کا مقام کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، اور ان کا مقام کیا ہے جن کے لیے نادانستہ کوئی لفظ بولنا بھی جائز نہیں، بے ادبی کا جس میں شائبہ ہو وہ لفظ بولنا بھی جائز نہیں. بلکہ سن لو، یہ 100 سال ہو گیا جھگڑے والے مولوی پیدا ہو گئے. میں 10ویں صدی ہجری کے 500 علماء کا فتویٰ سنا سکتا ہوں آپ کو. 11ویں صدی ہجری کے علماء کا فتویٰ فرماتے حضور کی عظمت کی ہے لو قال لنال النبی نعیل یغفر، جو رسول اللہ کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی مسلمان ہے. بولو بولو بولو. اب رعایتیں دینے چلے. میں نے کہا آپ کو کنسیشن افسر بنایا کسی نے؟ عام جنرل مسلم ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں ٹرکوں کی جنرل مسلم گڈز فارورڈنگ، ہم جنرل مسلم ہیں، ہم اہل سنت نہیں ہیں. اہل سنت تنگنائے ہے، تنگنائے ہے. یہ تقریر ہو رہی ہے. ایک اہل سنت تنگنائے ہے، ہم کھلے ماحول میں جئیں گے. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے. ابا بھی تنگنائے نہیں، ایک ابا بھی تو تنگنائے ہے، 10-12 تو ہونے چاہیے. میرا ایک ابا کوئی نہیں سمجھ آئی. اہل سنت تنگنائے ہے. میں نے کہا ایک ابا بھی کھل رہا ہے تو کوئی نہیں ہے، یہ بھی تنگنائے ہے. خدا کے بندے، ہم کوئی نئی فکر پیش نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ایسی فکر پیش کریں جو امت کی اس صدی کو پچھلی صدی سے نہ ملائے ہم اس کو شیطان سمجھتے ہیں. سن لو، ہم اسے شیطان سمجھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں کھڑی کرتا ہے اپنی. اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مانو، میرے رسول کو بھی مانو، اور تم سے پہلے جو مومنین گزر گئے ہیں ان کے راستے پر ہی چلو. کچھ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آج کہتے تنگنائے ہیں کیونکہ اس میں تو امام اعظم بھی ہیں. تنگنائے اس میں غوث اعظم بھی ہیں. یہ تو سمندر ہے، یہاں تو بڑے بڑوں کی کوئی پہچان نہیں. وہ کہتے ہیں اپنی 1.5 اینٹ کی الگ بناؤ، اس میں خود خدا بیٹھ کے بن جاؤ. خدا بن کے بیٹھ رہو جناب. خود بن کے بیٹھ جاؤ جناب. ایک الگ کر لو. کیوں؟ نہ کوئی بندہ آئے نہ کوئی اعتراض کرے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل سنت میں کون پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں؟ کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے نہیں پوچھتا کہ اس میں امام ربانی موجود ہے، اس میں بڑے بڑے موجود ہیں. یہاں گھٹیا لوگوں کی چلتی نہیں. کچھ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو گھٹیا لوگ اپنی الگ 1.5 اینٹ کی کھڑی کرتے کیا کہ اس میں ہم ہی جناب فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن کے کھڑے ہو جائیں. 8 بازار ادھر ہی آتے، سارے سب ادھر آتے. نماز پڑھو سبحان اللہ. نہیں پڑھی جناب اس میں بھی کوئی حکمت ہے. کچھ نہیں سمجھ آئی آپ؟ 8 بازار ادھر آنے چاہیے. کیوں؟ اور جہاں اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، یہاں امیوں کی دال کیا گلے گی بھائی؟ کو گلے گی؟ جہاں مجدد گولڑوی ہوں، یہاں امیوں کی کیا دال گلے گی؟ کیا پتہ ہے کون ہے تو؟ لیکن علماء اہل سنت کو یہ اعزاز کم ہے کہ جو مانے گئے ہیں زمین پر نہیں، عرش والے نے بھی جن کو مانا ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ہمیں کیا کمی؟ کچھ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟
اور یہ کس طرح کہہ رہا ہوں بھائی میں؟ کوئی کہے گا شاہ جی اپنی پاس سے، میں نے کہا جو اپنے پاس سے کہے ایسی اصولی کلیدی بات ہم اسے بھی نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میرے خلاف بھی نہیں چلنا، میرے رسول کے خلاف بھی نہیں چلنا. جو تم سے پہلے مومن ہو گئے ان سے بھی رستہ الگ نہیں نکالنا. بولو نا، بولو. ہاں ایسے ہی چائے کی چسکی لینا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہنا آج کل چلن بڑا ہے جی، چلن بڑا ہے جی. میں نے کہا وہ تو واجپائی کا بھی بڑا ہے جی، آپ کو دھمکیاں دے دے کے مارتا ہے وہ. چلن تو اس کا بھی بڑا ہے جی، جنرل شمون کا بھی بڑا ہے اسرائیلی کا. چلن دیکھتے ہو، چلن اس دنیا کا نہیں، چلن اس دنیا کا دیکھو کہ وہاں کون چلے گا، وہاں کون چلے گا، وہاں کون چلے گا. اہل حق کا چلن ہوگا، یہاں بھی آخر ان کا چلن ہے، وہاں بھی انہی کا چلن. میں کہتا ہوں رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن میں آخری بات تک پہنچ نہیں سکتا. یہ بڑی بنیادی بات ہے، آج کی تقریر تو ہو ہی بنیادی بات کی صرف. جی ہاں، تو بنیادی بات کے بغیر آخر دیوار بنانے کا مطلب بھی کوئی. چلو آج نہیں سمجھو ویٹ رکھ دیا، رکھی ہوئی پہلے کیا نشاندہی کر دی. ہم نے کیا رکھنی، میں تو پہلے بتایا نہیں رکھتے. سلسلہ جوڑنا کام ہے، بس کنڈے سے کنڈا ایسے ملا دے. اس کا آگے میں، اس کا آگے میں اخیر اینگل وہ کیا ہے، رنگ. اور رنگ ہوتا ہے قلعے پر، اور قلعہ مضبوط ہو نا تو طاقت آخری سرے تک جاتی. کچھ سمجھ نہیں آئی آپ. مجلس غوث اعظم کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کہو نا سبحان اللہ. یہ ہیں ہم یہ ہیں. آپ کا کون ہے؟ کہا اللہ مولانا تھے. میں نے کہا الحمدللہ وہ تو مولانا تھے، آپ بھی جن ببوت ہیں. آپ کیا ہیں؟ مولانا کہتے ہیں حقارت کے لیے. ہاں مولانا تھے. میں کہا درد پیٹ میں کوئی درد تو نہیں ہے آپ کو؟ اتنا وٹ چڑھا ہے آپ کو. مولانا تھے، مولانا تھے. میں کہا وہ تو مولانا تھے، آپ بچو ہیں. صبح کو کچھ کہتے ہو، دوپہر کو کچھ کہتے ہو، شام کو کچھ کہتے ہو، رات 1 بجے کچھ کہتے ہو. مجدد الفسانی تو یہ کہتے ہیں باہر ہوں تب بھی، گوالیار کے قلعے میں ہوں تب بھی، بادشاہ کے دربار میں ہوں تب بھی ایک ہی بات کہتے. بزرگ تو یہ کہتے. اور یہ نئے دور کے جناب نئے لیڈر آ گئے ہیں، صبح شام ہی کوئی نہیں. ان سے مل لو. مجھے بڑا شوق ہے تمہیں، ان سے مل لو. نہیں سمجھے؟ اپنی جماعت سے نہیں ملنا کہ ان سے مل لو. میانوں کا شوق ہے، بابیوں سے مل لو. شانوں کا شوق ہے، شیعوں سے مل لو. میں کہتا ہوں تم اپنوں سے ہی مل لو. بڑا شوق ہے تمہیں ان سے ملنے کا، ان سے مل لو. ادھر سے آواز آئے گی بھابیوں، ان سے مل لو. میں ایک ہلکی سی آواز میں کہتا ہوں ان سے مل لو. کیوں؟ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. اگر محب ہو تو کس طرح تم گستاخوں کے ساتھ چلو گے؟ کس طرح چلو گے؟ بڑا شوق ہے تمہیں ان سے مل لو. میں کہتا ہوں ان سے مل لو. کیوں؟ عاشقان مصطفیٰ کا کیا کام ہے گستاخوں سے ملنا؟ سرکار نے فرمایا سنو، اگر میری عزت کے قائل ہو تو اکرموا اصحابی. میرا سبق یاد رکھنا. سرکار فرما رہے ہیں اکرموا اصحابی. اے میرے امتیوں، میرے صحابہ نے مجھ پہ بڑی قربانیاں دی ہیں، قیامت تک ان کی عزت کرتے رہے. پیار سے آواز.
اب وہ نوجوان کدھر گیا جو نعرہ تحقیق سنا رہا تھا؟ یہ موقع ہے اس کا. اکرموا اصحابی. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ کی آخر تک آواز آئے. یہ ہلکی آواز میں بولنا ہے، یہ قیامت ڈھاتا ہے مجھ پر. زور سے بولو. اکرمو. حضور فرماتے عزت کرو. اور یار لوگوں نے تکڑی رکھ لی کہ صحابیت کتنے کلو ہے اس کی. 2 سال کا صحابی ہے، 4 سال صحابی رہا، 10 سال صحابی رہا. میں نے کہا تو آڑتی ہے ایمان کا، کمیشن ایجنٹ ہے ایمان کا، تجھے ترازو کس نے دیا؟ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک نظر مجھے ایمان سے دیکھ لیا اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. ایک نظر، 1 سال نہیں، ایک نظر. لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. جس مسلم نے ایک نظر میں محمد کو دیکھ لیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. زور سے بولو. اور لطف کی بات سنو سنیو. اور مرانی، جس نے میرے صحابی کو ایک نظر دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. یا اسے دیکھے جس نے مجھے دیکھا ہے. یہ حدیث رسول بیان کر رہا ہوں سنن نسائی سے. پسند صحیح وہی نسائی ہے جس کے بڑے حوالے دینے کا تمہیں شوق ہے، وہی نسائی ہے. میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو میں کہ پتر سارا مننا پڑے گا. تو اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. اب کہے وہ تو باغی تھے، کوئی کہتا وہ تو جنمی تھے، تو یہ کہتے یہ ہمارے بھائی ہیں. میں کہ کی ماں دی جمے ہو؟ نہیں سمجھ آئی. کوئی کہتا جی وہ اچھے نہیں تھے. میں نے کہا کیوں نہیں تھے؟ کہا دیر سے آئے تھے. میں نے کہا کیا اس وقت دروازہ بند ہو گیا تھا؟ سنیو ایک جملہ کہوں گا، جسے رسول اللہ نے قبول کر لیا اسے سنی رد نہیں کر سکتا، اور جسے رسول اللہ نے رد کر دیا اسے سنی قبول نہیں کر سکتا. یہ ادھر جناب فیصلے ہو رہے ہیں. میں نے کہا قدم جمع ہو تم آدھا کوئی 40 سال ہو گئے. میں کہ یہ بات بڑی پرانی ہے، تم اپنے وقت کا کوئی فیصلہ کرو. اتنے پرانے فیصلے تم کو کیوں لے لیا اپنے ذمہ بھائی؟ جن کے فیصلے رسول فرما گئے. کیا فرما گئے؟ فرمایا جو بھی میرا صحابی ہے اس کی عزت کرے. بولو نا زور سے. اس کی اور عزت کبھی ایسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے عزت؟ ہوتی ہے. میں کہوں مولانا علامہ ارشد مصباحی آئے، میں کہوں علامہ صاحب، تو کہوں میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. وہ کہیں گے علامہ تو کہا لیکن یہ 18 وٹ جو سلوٹے لے لیے کدھر سے آئی؟ بھائی سلوٹوں سے بھی کبھی عزت ہوتی ہے؟ چہرہ ایسی ہو جائے اور عزت ہو رہی. فرمایا ان کی عزت کرو. یا رسول اللہ اگر کوئی ان کو برا بولے تو چپ کریں. کیا کریں؟ چپ کر جائیں، برداشت کر جائیں. کوئی بات چلو کہہ رہے ہو ٹھیک. سرکار سے پوچھے نا. فرمایا میرے غلاموں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا کہتا ہے تو بولو لعنت اللہ. کیا بولو؟ اتنی آہستہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لعنت اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زور سے کہو. تیری بکواس پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی، زور سے بولو. میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کہیں گے شاید یہ تو فنڈامنٹلزم پھیلا رہے ہیں. یہ حدیث کا ترجمہ ہے بھائی، حضور خود فرما رہے ہیں.
جو مجھے کہے یہ کیا ایسی بڑی بات لعنت اللہ، میں کہا حدیث میں نہ نکلے تو گولی مار دینا، مجھے یہاں تو منع ہے، ہمارے ایئرپورٹ پہ مار دینا، وہاں روز مارتے رہتی. قولوا لعنت اللہ علی شرکم، میرے کسی بھی صحابی کو بکنے والے کو دیکھو تو اس پر کیا بولو، زور سے بولو، زور سے. کہتے جی کچھ نہ کہو، ہمیں کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو. میں نے کہا کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، جو کچھ حضور کہتے ہیں وہ سن لو. ہم تو صرف ترجمہ کر رہے ہیں، جو کچھ سرکار فرماتے ہیں وہ سن لو. سرکار فرماتے تیری بکواس پر جو تو صحابہ کے خلاف بولا نا، فرمایا کیوں؟ عرض کیا کملی یا رسول اللہ اتنی بڑی بات کیوں اسے کہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے غلاموں، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے وہ میرے اللہ کو تکلیف دیتا ہے. آپ کے پاس سینٹر کا وقت ہو گیا، میں اس کی پابندی کروں. سینٹر میں جو نماز کا وقت ہے وہ ہو گیا. گرامی قدر حضرات، صحابہ کرام کی یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، اور ان کے مخالفین لائق لعنت ہیں. اور ہم جب لفظ صحابی بولیں، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ آخری جملہ ہے میرا، سینٹر میں نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ جملہ سنو، جب لفظ صحابی ہم بولیں سنی تو اس سے سارے اہل بیت مراد ہوتے ہیں، اور لفظ آل بولیں تو اس سے سارے صحابہ مراد ہوتے ہیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے صحابی صحابی کہہ رہے ہو آپ تو اہل بیت کی کوئی بات نہیں. میں نے کہا حضرت علی صحابی نہیں ہے، حضرت جعفر ابن ابی طالب صحابی نہیں ہے، حضرت عقیل ابن ابی طالب صحابی نہیں ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب صحابی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس صحابی نہیں ہے، حضرت حمزہ صحابی نہیں ہے، اور جو اہل بیت ہیں وہ صحابی ہیں. بولو نا، بولو نا. تو اب ان کا بھی کوئی مخالف ہوگا تو اس پر بھی یہی لعنت بولیں گے. کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ لوگوں نے فرق ڈالا ہے کچھ اپنے پیٹ کے لیے، شریعت نے فرق نہیں ڈالا. دیکھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتی. ایک صحابی عرض کرتا ہے جی اس آل محمد میں ہمارا حصہ نہیں ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے، صرف آل محمد. فرمایا کلو تقی و نقی فہو آلی، تم میں جو بھی میرا صحابی ہے وہ اس آل میں داخل ہے. بولو سبحان اللہ. آل بول کے صحاب مراد لے سکتے ہیں، صحاب بول کے آل مراد لے سکتے ہیں. کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.